السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے اپنے جسم کو جاننا ضروری ہے. تو چلے آئیں میرے ساتھ، بنا دیر کیے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دماغ سے. ٹھیک ہے، میں ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں دماغ کے بارے میں. جس طرح ہم اپنے ایک گھر کی وائرنگ کرواتے ہیں نا، جب یا گھر کی وائرنگ کرواتے ہیں تو سب جو ایک ہمارا جو سسٹم پروسیس بن جاتا ہے اس کا ہمیں گھر میں ایک مین بورڈ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے گھر کو یا سارے روم کو جو ہے نا وہ مین بورڈ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے نا ہمارے پورے جسم کو جو ہے نا دیکھ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمارے دماغ کو میسج جاتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا میں ان کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ اچھے سے سمجھ لگ جائیں آپ کو. لیکن ابھی جو مین بات جو ہے نا موٹی موٹی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، جو مین پوائنٹ ہے تاکہ تھوڑا بہت جو ہے ہمیں آئیڈیا آ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا دماغ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یورین آتا ہے تو ہمیں میسج آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دماغ کو میسج آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یورین کا دباؤ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پورے جو ہے نا ہمارے جسم ایک وائرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جسم میں وائرنگ ہوئی ہے تو اسے کنٹرول کر رہا ہے ہمارا دماغ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اورل کی طرف، منہ کی طرف. ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارے اسٹمک تک جاتا ہے اس کا پروسیس جو ہے. ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے منہ میں جو ایک پانی سا آتا ہے، یا کھانا کھاتے ہوئے پانی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کھانا بنا ہو ہمارے منہ میں پانی آتا ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں. وہ دراصل اگر بننا کم ہو جائے تو پھر بھی ایشو ہے، اگر زیادہ بنے پھر بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم کہتے ہیں سلائیول آب جو ہمارے منہ میں بنتا ہے. اگر وہ بننا کم ہو جائے تو حتیٰ کہ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہمارا منہ جو ہے بنتا ہے نا، تھوک بنتا ہے، اس کا کام ہے ہمارے منہ کو تر رکھنا. ٹھیک ہے، ہمارے منہ میں تر رکھنا. دوسرا کام جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو نرم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بآسانی ہمارے حلق سے نیچے گزر جائے. اور آگے ہماری ایک خوراک کی نالی آتی ہے ایسوفیگس. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ایسوفیگس سے ہوتی ہے وہ سیدھا اسٹمک کے اندر جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسوفیگس کے اندر ایک لہر سی چل رہی ہوتی ہے، اس طرح جیسے لہر سی مینس کہ لہر، آپ سمجھیں کہ لہر چل رہی ہوتی ہے جو ہمارے کھانے کو آگے پش کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کھانا پش ہوتا ہوا ہمارے اسٹمک میں پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا اسٹمک جو ہے ایک غبارے کی نما ہوتا ہے، غبارے کی نما، ایک تھیلی نما. باہر سے ملائم ہوتا ہے، اندر سے جس طرح تولیہ کی شیپ ہوتی ہے نا، تولیہ کھردرا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اس کی سائڈوں سے انزائم جو ہے نا وہ انزائم کا اخراج ہوتا ہے. ہمارے جسم میں تیزاب ہوتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہمارے کھانے کو گلانے سڑانے کا جو ہے نا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہارٹ کی طرف آ جائیں. ہارٹ جو ہے ہمارے پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن جو ہو رہی ہے، بلڈ کو پمپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بلڈ کو پمپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس جو بلڈ پمپ ہو رہا ہے وہ ہمارے پورے جسم میں گردش کر رہا ہے. دو طرح کی نالیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے، خون کی نالیاں ہوتی ہیں جسے ہم وینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وینز کے اندر ایک طرح کی جو نالی ہوتی ہے اس کے اندر صاف خون جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرح کی جو نالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ موٹا موٹا میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑا بہت نا ہمیں نالج مل جائے. باقی اس کے اوپر میں علیحدہ سے جتنی بھی چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے اوپر علیحدہ سے میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھی ڈیپلی اور ایکسپلینڈ ویڈیو جو ہوگی تاکہ اس سے بآسانی ہمیں نالج مل سکے. ہم نے زیادہ اس ویڈیو میں ڈاکٹری نہیں کرنی کیونکہ نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں. بس بیسک ہمارا مقصد جو ہے، میرا مقصد جو ہے ویڈیوز بنانے کا، بیسک نالج ہمارے اندر جو ہے کمی ہے نالج کی تھوڑی بہت، جتنا مجھے نالج ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں بیسک جو نا ہمارے جسم کے متعلق ہے، ہماری جو لائف چل رہی ہے اس کے متعلق جو بیسک نالج ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، ہمارے دل کا سائز جو ہے نا ایک مٹھی کے برابر ہوتا ہے. جس طرح انسان ایک مٹھی بند کرتا ہے نا، جتنا سائز بنتا ہے اتنا جو ہے ہارٹ کا سائز ہوتا ہے. ہارٹ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. ہاتھ لگا کے دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ دل دھڑک رہا ہے نا، پمپ کر رہا ہے خون کو. ٹھیک ہے، اس طرح پمپ ہو رہا ہے. یہ ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ سارا آپ کو.
اس کے بعد آپ آ جائیں جب خوراک ہماری ہضم ہوتی ہے نا، کچھ حصہ ہماری چھوٹی آنت سے جذب ہو جاتا ہے خون میں، اور کچھ حصہ جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہے نا بڑی آنت میں آ جاتے ہیں، اور جو ہماری چھوٹی آنت ہے نا اس کا سائز تقریباً 20 سے 25 فٹ ہے۔ ہاں جی، کتنا؟ 20 سے 25 فٹ ہے۔ ایک 6 فٹ انسان کے اندر 20-25 فٹ کی جو ہے اس کی آنت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑی جو ہماری آنت ہے اس کا تقریباً سائز 5 سے 6 فٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک 6 فٹ بندے کے اندر 20 سے 25 فٹ آنت جو چھوٹی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہوئی ہے، بڑی آنت 5 سے 6 فٹ فٹ کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو یورینری سسٹم ہے، یورین کا نظام ہے، اس میں 2 گردے آ جاتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یوریٹیز آ جاتی ہیں جو گردوں سے لے کے مثانے تک آئی تھنک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یورین والی نالی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہمارا فنکشن ہے یہ کس طرح ورک کر رہا ہے، ہمارا جگر ہے، ٹھیک ہے، پینکریاز، لبلبا ہے، ٹھیک ہے، پتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر جو ہے نا ہمارا فنکشن مینز، کوشش تو میری یہی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں آپ کو، تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سیل سے مل کر بنا ہے ہمارا جسم سیل سے مل کر بنا ہے۔ سیلز کی بنیادی اکائی خلیہ ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل لگا لیں کہ مثال کے طور پہ جس طرح ایک دیوار یا ایک کمرہ یا ہمارا گھر جو ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر بنا ہوتا ہے نا، ایک اینٹ ملتی ہے، دوسری اینٹ ملتی ہے، دیوار بن جاتی ہے، دیوار کے بعد پھر روم بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارا جسم سیل سے مل کر بنا ہے۔ سیلز مل کر آرگنز سیلز مل کر ٹشو بناتے ہیں، اور ٹشو مل کر آ کے آرگنز بناتے ہیں، اعضاء بناتے ہیں ہمارے جسم میں، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے ہیں ابھی۔ فار ایگزامپل ابھی بتا دیتا ہوں، جس میں ہمارا جگر آ جاتا ہے، پتا آ جاتا ہے، مثانہ آ جاتا ہے، اسٹمک آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا دل ہے، یہ اعضاء ہے، اعضاء سے مل کر فنکشن بنتے ہیں، فنکشن سے مل کر ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہوا ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ہمارے جسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔